الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، اس وقت ملک بہت پریشان کن حالات سے گزر رہا ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ پوری دنیا کرونا وائرس کی وجہ سے سب لوگ اپنی اپنی جگہ پہ پریشان ہیں۔ اس موقع پہ تمام لوگ اپنی دینی خدمت سمجھتے ہوئے لوگوں کو آگاہی دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اس موقع پر تعلیمات نبوی کیا ہیں، چونکہ ہمارا دین وہ آخری دین ہے اور اس کے اندر ہر طرح کے خوشی غم، ہر طرح کی رہنمائی اور ہدایت دی گئی ہے کہ کس موقع پر کیا کرنا ہے، اگر کوئی دکھ کا موقع ہے تب کیا کرنا ہے، بیماری کا موقع ہے تب کیا کرنا ہے۔ تو ہر طرح کی تعلیمات ہمارے دین میں ہمارے آقا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں۔ اس موقع پر جب یہ وائرس پھیل رہا ہے اور لوگوں کو ایک دوسرے سے لگ رہا ہے، اس موقع پر دو طرح کی باتیں ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے، اور ہمارے آقا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان دو باتوں کو وہ ہمیں سکھایا ہے۔ ایک سب سے پہلی بنیادی بات جو ہمیشہ ایک مسلمان کے ذہن میں رہنی چاہیے اور خاص طور پہ ان حالات میں ذہن میں رہنی چاہیے، وہ ہے اللہ پر توکل اور اللہ پر بھروسہ۔ کائنات کا کوئی ذرہ، کوئی پتا اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا، اس بات کا یقین اپنے دل میں بٹھانا، اور دنیا کی کوئی شر اور کوئی خیر کسی بھی شخص کو نہیں پہنچ سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ اسی لیے ہم ایمان مفصل میں کہتے ہیں والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، خیر ہو یا شر ہو ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ہمیں ایک بات تو یہ سکھائی ہے۔ حضور نے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ۔ عدوى کہتے ہیں بیماریوں میں تعدیہ، یعنی کوئی بھی بیماری اس کی ذات میں یہ تاثیر نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک سے دوسرے کو لگ جائے۔ اللہ کا حکم ہوگا تو بیماری ایک سے دوسرے کو لگ سکتی ہے، بغیر اللہ کے حکم کے کسی بیماری کی ذات میں یہ تاثیر نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ سمجھتے تھے کہ فلاں بیماری جو ہے وہ تو بس خود بخود لگ جاتی، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بیماری کسی کو نہیں لگتی۔ اسی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دور میں جو ہمیں اس دور کی مثالیں ملتی ہیں، طاعون کا مرض اور جذام کا مرض، جذام کوڑ کا مرض، یہ دو مرض ایسے سمجھے جاتے تھے جو متعدی سمجھے جاتے تھے کہ یہ اللہ کے حکم سے ایک سے دوسرے کو لگ جاتے ہیں۔ تجربہ سے یہ بات ثابت تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مجذوم آدمی کو، جس کو جذام کا مرض تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے پیالے میں رکھا اور فرمایا کل ثقۃ باللہ وتوکلا علیہ، اللہ پر اعتماد اور توکل کرتے ہوئے کھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر تو کچھ نہیں ہونا۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کے موقع پر احتیاط بھی سکھائی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس علاقے میں طاعون پھیل جائے، یعنی وبا پھیل جائے، اس علاقے میں رہنے والے لوگ اس علاقے سے باہر نہ آئیں، اور اس علاقے کے باہر جو لوگ رہنے والے ہیں وہ اس علاقے میں نہ جائیں۔ یہ لوگ الگ الگ رہیں، گویا ان کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہونا چاہیے، یہ دونوں الگ الگ رہیں، یہ ایک احتیاطی پہلو ہے۔ اسی طرح بنو ثقیف کا وفد آیا، اس کے اندر ایک جذام والا آدمی تھا جس کو مرض جذام تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پیغام بھیجا۔ حضور نے فرمایا انا قد بایعناک فرجع، ہم نے آپ کو وہیں سے بیعت کر لیا ہے، آپ واپس چلے جائیں۔ اب آپ یہاں غور کریں، جب بیعت ہوتی تھی تو ایک تو وہ مسجد نبوی میں ہوتی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احتیاط سکھائی کہ اگر وقتی طور پہ کسی وجہ سے مسجد میں آنے سے بھی رکنا پڑے تو رکا جا سکتا ہے اور روکا جا سکتا ہے، لہٰذا ان سے کہا گیا کہ آپ مسجد میں نہ آئیں۔ اور دوسرا، بیعت ہوتی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے، یعنی حضور کے ہاتھ میں ہاتھ ملایا جاتا تھا، پھر بیعت ہوتی تھی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو وہاں سے واپس بھیج دیا، تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اگر کسی جگہ کوئی مرض مسافہ وغیرہ کرنے سے پھیلنے کا اندیشہ ہو تو مسافہ کو موقوف کیا جا سکتا ہے یا ترک کیا جا سکتا ہے، زبان سے سلام کرنا بھی کافی ہو جائے گا۔ اس لیے موجودہ حالات میں جو کہا جا رہا ہے مسافہ نہ کریں، یا موجودہ حالات میں جو احتیاطی تدابیر علماء کرام کی موجودگی میں ڈاکٹر وغیرہ بتا رہے ہیں، وہ تمام تر احتیاطیں ہم سب کو وہ بروئے کار لانی چاہیے۔ جن جن چیزوں کا کہا جا رہا ہے ان چیزوں کا استعمال کریں، ہاتھوں کو باقاعدہ 20 سیکنڈ تک دھوئیں، دھوپ اگر نکل رہی ہے تو دھوپ لیں، اسی طرح گرم پانی پینے کے لیے اس کا استعمال کریں، اور گھر سے زیادہ باہر نہ نکلیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں
جن کا ہم سب کو خیال کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سب لوگ ان چیزوں پر پابندی کریں، ان چیزوں کی پابندی کریں۔ چونکہ میں نے اپنے گاؤں میں 70 سالہ بزرگوں سے بھی پوچھا، وہ کہتے ہیں کبھی ہماری پوری زندگی میں ایسا ماحول پیدا نہیں ہوا، اسکول بند ہو گئے، مدارس بند ہو گئے، کالجز بند ہو گئے، یونیورسٹی ایون کے ٹرانسپورٹ بند ہو گئی، لاک ڈاؤن ہو گیا، اور اب حکومت سوچ رہی ہے کہ کرفیو نافذ کر دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ کہ بہرحال کوئی پریشانی والی بات ہے اور ہمیں محتاط رہنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے، ہماری وجہ سے اور لوگ جو ہیں وہ پریشان نہ ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک کہ حضور نے فرمایا جو شخص پیاز وغیرہ کھا لے، جس کو کھانے سے منہ سے بدبو آتی ہے، وہ مسجد میں نہ آئے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے انسانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے احتیاط کا پہلو ضرور سامنے رکھیں۔ اور ایک درخواست جو بڑی اہم اور خاص ہے وہ یہ کہ دعاؤں کا اہتمام کریں، نماز پڑھیں اور استغفار کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور صبح و شام کے معمولات، ہم بڑی عجیب قوم ہیں، جب ہمارے اوپر آن پڑتی ہے تو پھر تو ہم کوشش کرتے ہیں چیزوں کو کرنے کی، اور اس سے پہلے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا ہوا ہے تو اس وقت ہم چیزوں کو نہیں کر رہے ہوتے۔ تو صبح اور شام سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 3 مرتبہ اس کا معمول بنائیں، یہ ضرور پڑھی جائے صبح اور شام، تاکہ اللہ رب العزت کی حفاظت میں رہے۔ اسی طرح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ دعا سکھائی گئی ہے۔ تو جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ پر کامل یقین رکھیں، سب سے بنیادی بات یہ ہے۔ اور یہاں یہ ساری چیزیں جو حالات اس وقت دنیا کے پیدا ہو گئے ہیں، اس کے اندر ظاہر ہے مسلمانوں کی آزمائش ضرور ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور وہیں اللہ رب العزت نے پیغام اور میسج دیا ہے ان طاقتوں کو جو کل تک اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی فوج، اپنے اسلحہ کی بنیاد پر غراتے پھر رہے تھے اور لوگوں کو ڈراتے پھر رہے تھے، ہم سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنی معیشت کو دن بدن مضبوط کر کے بتا رہے تھے ہم سے بڑی معاشی طاقت کوئی نہیں ہے، اللہ نے ان کو دکھایا اللہ سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے، اللہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ تمہارے ہتھیار دھرے کے درے ہیں، پوری دنیا کا انٹرنیشنل نظام ختم ہے، انٹرنیشنل فلائٹس ختم ہیں، ان ملکوں کا ایک دوسرے سے رابطہ ختم ہے۔ اللہ نے دکھایا یہ ایسی فوج ہے، اللہ کا یہ ایسا لشکر ہے جو نظر نہیں آتا، کسی کو پتہ نہیں ہے اس کی صورتحال کیا ہے، وہ خوردبینوں سے دوربینوں سے نظر آئے گا، ظاہری طور پہ نظر نہیں آتا، لیکن اللہ نے صرف ایک ایسی چیز بھیجی ہے جو ظاہری آنکھوں سے ہمیں نظر نہیں آ رہی، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے دنیا کو دکھایا میری طاقت سب سے بڑی طاقت ہے، میری فوج سب سے بڑی فوج ہے، میرا غلبہ سب سے بڑا غلبہ ہے۔ وہ تو قیامت میں ہوگا نا، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، ایسا لگتا ہے جیسے اللہ اب کہہ رہے ہیں لمن الملک اليوم، اب بتاؤ بادشاہی کس کی ہے میرے علاوہ، ساری دنیا میں نے بند کروا دی اور ایسی چیز بھیجی ہے جو ابھی تمہیں نظر بھی نہیں آتی۔ اور جب ایسے لشکر آئیں گے جو نظر آتے ہیں تو کیا ہوگا؟ تو اس لیے رجوع اللہ کی ضرورت ہے، احتیاط کی ضرورت ہے، اور سب سے بنیادی بات اللہ پہ کامل یقین کی ضرورت ہے کہ کوئی خیر کوئی شر سوائے اللہ کے حکم کے کسی انسان تک نہیں آ سکتا۔ اللہ امت کے حال پہ رحم فرمائے، پوری دنیا کے حال پہ رحم فرمائے، میرے وطن عزیز پاکستان کے حال پہ رحم فرمائے، اور اللہ رب العزت مسلمانوں کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔